الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے حق میں تو بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ سب حضرات کو نیا سال مبارک ہو. اس فکر کو رواج دیں. ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا، مان لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر ہماری عبادات کا نظام بھی چاند کے مہینوں کے ساتھ ہے. ہمارے سارے معاملات، روزے ہیں وہ بھی چاند کے مہینے کے حساب سے، حج ہے تو چاند کے مہینے کے حساب سے، قربانی ہے تو چاند کے مہینے کے حساب سے. اس لیے آپس میں جب بھی نیا سال شروع ہو تو محرم الحرام کی یکم سے مبارکباد پیش کریں اور اس فکر کو اس انداز سے رواج دیں کہ ہر آدمی کو یہ پتہ چل جائے. ہمارے ہاں صورتحال بڑی عجیب ہے. ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو اسلامی مہینوں کا نام بھی معلوم نہیں، حتیٰ کہ اخبارات والے جو کچھ لکھتے ہیں یہ بھی غلط لکھتے ہیں. ہر اخبار کے ٹائٹل پر جہاں اخبار کا نام ہوتا ہے اس کے نیچے تاریخیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن اسلامی تاریخ صحیح نہیں لکھتے، یعنی اسلامی تاریخ کا نام صحیح نہیں لکھتے. میں بولتا ہوں، آپ حضرات کو ذہن نشین فرما لیں اور اسی کی روشنی میں پھر اخبار بھی دیکھ لیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ. یہ جمادی الاول اور جمادی الثانی نہیں، یہ غلط ہے. جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں
3 تو لگاتار ہیں، یعنی ذیقعد، ذی الحج اور محرم الحرام، اور چوتھا ہے رجب۔ ان کو بھی ذہن نشین فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کے حوالے سے میں آپ حضرات کو نشاندہی کر چکا ہوں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جو اللہ کے قانون میں ہیں، اللہ کی کتاب میں، وہ 12 ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان کی نشاندہی میں نے کر دی، اور آپ حضرات کے ذہن میں رہنا چاہیے آپ مسلمان ہیں، اور الحمدللہ العظیم پکے مسلمان کی نشانی ہے کہ خود بھی صحیح سوچ رکھے اور دوسرے کی رہنمائی بھی کرے۔ وہ عیسائیوں والا جو مہینہ ہے، ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں، نہ وہ اسلام کو مانتے ہیں نہ اسلامی تاریخوں کو، اس واسطے ان پر کوئی گلہ نہیں۔ وہ جس کو مانتے ہیں اسی کو اپناتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مسلمان کے اعلانوں میں جو منافقت ہے وہ بڑی عجیب سی ہے۔ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اس کے آئین کے دیباچے میں بھی لکھا ہے کہ کوئی دستور، کوئی قانون جو ہے اسلام کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن جب حساب و کتاب کا نظام، اس میں پھر صرف وہ انگریزی نظام چلتا ہے۔ نہ یہ عجیب ہے، نہ یہ عیسائی ہیں نہ یہ مسلمان ہیں، ان میں اکثریت اسلام بیزار لوگوں پر مشتمل ہے۔ اسلام بھی ان کو برا لگتا ہے اور اسلام کی باتیں بری لگتی ہیں۔ ڈر لگتا ہے کہ کھلم کھلا اسلام کو گالی دیں گے تو کوئی مجاہد، کوئی اسلام کا شیدائی اٹھ کر ہمیں اگلے جہان نہ پہنچا دے، ورنہ یہ ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ اسلام سے بیزار ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ کے علم میں ہے، اس ملک کی اقتدار کی کرسیوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جب بڑھ کے مارتے ہیں تو کہتے ہیں سارا آسمان انہوں نے تھام رکھا ہے، اور حالت یہ ہے کہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کیا دیں گے اس قوم کو؟ قیاس کن ذی گلستان من بہار مرا، خود ہی جس کو پتہ نہیں، ایک آدمی وہ خاتم النبیین کا لفظ نہیں بول سکتا، بار بار اس کو صدر مملکت حلف لیتے وقت نشاندہی کرتا ہے، وہ نہیں بول سکتا۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ ترکی کا صدر بھی ہے، اور جب جو قرآن کریم پڑھتا ہے تو طبیعت خوش ہوتی ہے۔ وہ بھی ایک اسلامی ملک کہلاتا ہے، یہ بھی ایک اسلامی ملک ہے۔ اس اسلامی ملک کا جو اوپر کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا، اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا کی ایک ایکٹریس، ہندو ایکٹریس، وہ مسلمان خواتین کے اندر جاتی ہے اور سورہ عصر بڑی صاف ستھرے الفاظ کے اندر پڑھتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال چونکہ آج یکم محرم الحرام ہے، میرا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ آپ حضرات کو اس کی مبارکبادی پیش کروں اور دعا گو ہوں کہ خدا بند قدوس اس پورے سال کے اندر آپ کو اور آپ کے متعلقین کو جسمانی، ایمانی، معاشی، معاشرتی سکون نصیب فرمائے۔ زمانے کے شرور و فتن سے خدا محفوظ رکھے۔ رسالت کی رضا کے ترجمہ فاروق اعظم ہیں، رسالت کی رضا کے ترجمہ فاروق اعظم ہیں، کتاب اللہ کی ناطق زباں فاروق اعظم ہیں۔
پس ابو بکر دنیا میں یقین و علم کی روح سے جناب مصطفیٰ کے رازداں فاروق اعظم ہیں۔ پیمبر کی دعائے صبح گائی جن کی طالب تھی، وہ مطلوب شہ کونین کون و مکان فاروق اعظم ہیں۔ پیمبر کی دعائے صبح گائی جن کی طالب تھی، وہ مطلوب شہ کون و مکان فاروق اعظم ہیں۔ بفیض ساقی کوثر ملی ہے ان کو وہ رفعت، بفیض ساقی کوثر ملی ہے ان کو وہ رفعت کہ عرض منقبت کے آسماں فاروق اعظم ہیں۔ جو رہتے ہیں نبی کے عشق میں سرشار ہر ساعت، جو رہتے ہیں نبی کے عشق میں سرشار ہر ساعت، وہ مرد باخدا فخر زماں فاروق اعظم ہیں۔ انہی کے دم سے زندہ ہے صلاح و رشد کی محفل، انہی کے دم سے زندہ ہے صلاح و رشد کی محفل، خدا والوں کے میرے کارواں فاروق اعظم ہیں۔ ہدایت کی ضیائیں پھیلتی ہیں ان کے قدموں سے، ہدایت کی ضیائیں پھیلتی ہیں ان کے قدموں سے، سمائے اہتدا کے کہکشاں فاروق اعظم ہیں۔ وہ جن کے نام سے اسلام کی تاریخ بنتی ہے، وہ جن کے نام سے اسلام کی تاریخ بنتی ہے، وہی شخصیت کوہ گراں فاروق اعظم ہیں۔ گلی میں فقر جن کی خندہ زن ہے قیصریت پر، گلی میں فقر جن کی خندہ زن ہے قیصریت پر، وہ کسریٰ کی قضائے ناگہاں فاروق اعظم ہیں۔ مثال تیغ برہ ہیں، مثال تیغ برہ ہیں عدو شرع کے حق پر، مگر اسلامیوں پر مہرباں فاروق اعظم ہیں۔ زبردستوں پہ رکھتے ہیں جلال و قہر کا کوڑا، زبردستوں پہ رکھتے ہیں جلال و قہر کا کوڑا، ضعیفوں کے لیے بس ناتواں فاروق اعظم ہیں۔ سیاست ہو شجاعت ہو دیانت ہو امانت ہو، غرض ہر وصفی کی روح رواں فاروق اعظم ہیں۔ آیا ہیں جن پہ اسرار و رموز لم یزل شوقی، آیا ہیں جن پہ اسرار و رموز لم یزل شوقی، وہ دانائے حقیقت بے گماں فاروق اعظم ہیں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعے کے بیانات میں ایک مقدس شخصیت کا تذکرہ آپ حضرات نے سنا۔ ابھی
ان کا تذکرہ شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ ان کی ذات عالی کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات نے سنی اور وقت ختم ہو گیا۔ ان کی شخصیت کا تعارف ابھی ہوا ہی نہیں کہ محرم الحرام آ گیا اور اس کی پہلی تاریخ۔ مجھے مجبور کر رہا ہے یہ دن، یہ تاریخ، اس میں اس شخصیت کا تذکرہ بھی کر دیا جائے جس کے بارے میں اعدائے اسلام، دنیا کفر نے کہا تھا اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو ہمارا نشان مٹ جاتا۔ جس کے بارے میں سرور کائنات نے فرمایا تھا عمر جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ کل کا شیطان بھی عمر سے ڈرتا تھا، آج کا شیطان بھی حضور سے ڈرتا ہے۔ ان کی شخصیت ہی ایسی ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، ان کی زندگی کے تمام پہلو جس طرف بھی توجہ کریں تو عجیب سی ایک مسرت کی لہر پورے دل و دماغ میں، پورے وجود میں دوڑ جاتی ہے۔ کیا عجیب انسان تھا۔ ہمارے تذکرہ نگار لکھتے ہیں، اس روایت سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ تلوار لٹکا کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلے تھے۔ راستے میں ایک نبی کا فداکار مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ کدھر جا رہے ہو؟ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، وہی گھڑیاں تھیں قبولیت کی۔ کچھ بول رہے تھے، اللہ کے ہاں کچھ اور فیصلے تھے۔ ان کا بھولے انسان، محمد کے مدرسے کی برانچ تو تمہارے گھر میں کھل چکی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا تمہارے بہنوئی بھی مسلمان، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ پلٹ کر گھر میں جا کر دیکھیں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ غصے میں بھرے ہوئے واپس پہنچے، دروازہ بند پایا، کان لگا کر سنا، اندر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ کو اور ان کے بہنوئی کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ زور سے دروازہ کھولا، حضرت خباب کو اندازہ ہو گیا، وہ تو ذرا روپوش ہو گئے، چونکہ حضرت خباب معاشرے کے ان افراد میں سے تھے جو کمزور لوگ شمار ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں کمزور لوگ جو ہیں یہ طاقتور لوگ، بااثر لوگ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے ایک طرف ہو گئے، پہنچتے ہی اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر ہمشیرہ بچانے کے لیے، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئے، ان کو بھی اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئی۔ کہنے لگی عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس کا میں نے بھی پیا ہے۔ تو کفر میں پکا ہے تو سن، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کر لے جو کچھ کرنا ہے۔ اتنے جملے سننے تھے کہ دل و دماغ کی کیفیت بدل گئی۔
فرمانے لگے کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے، مشرک ناپاک ہوتا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مشرک ہاتھ نہیں لگا سکتا، پاک ہو کر آؤ۔ پاک ہو کر آئے، قرآن کریم ہاتھ میں دیا، سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیتیں پڑھی، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ میرے دوستوں، قرآن عجیب کتاب ہے۔ اب سے تقریباً 50 سال پہلے جب قرآن کریم کی تفسیر پڑھی تھی حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ سے، تو اس آیت کو بیان کرتے وقت، میں اس موضوع سے نکل جاؤں گا، اس آیت کو بیان کرتے وقت پھر کسی موقع پر صحیح، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، دل و دماغ کی کیفیت بدل گئی، وہ اکڑ سب ختم ہو گئی، کہنے لگے مجھے لے جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس حضرت ارقم ایک صحابی ہیں، ان کا گھر دار ارقم، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مخلصین کے ساتھ۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بیت اللہ میں آ کر کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مظلومیت کا ایسا دور تھا۔ وہاں پہنچے، کسی نے درس سے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار لٹکائے ہوئی ہے، خدا خیر کرے۔ اللہ اکبر، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، وہ جو اسد اللہ ہیں۔ کیا معنی اسد اللہ کا؟ شیر خدا۔ آپ اپنی زبان میں بولیں، شیر خدا۔ یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، میں نہیں کہتا۔ شیر خدا حضرت حمزہ ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم بڑے دلیر اور بہادر تھے، لیکن ان کے لیے شیر خدا کا لفظ نہیں فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق بڑے دلیر انسان تھے، ان کی دلیری کے قصے اگر آپ حضرات سنیں اور پڑھیں تو حیران رہیں گے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا دلیر اور بہادر انسان ابوبکر صدیق تھا۔ تو حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ کسی صحابی نے بتایا کہ خدا خیر کرے، عمر آ رہے ہیں کہ انہی دنوں کے اندر دو انسان مکی زندگی کے مکہ شہر کے اندر شدید مخالف تھے، ایک ابو جہل تھا اور دوسرے حضرت عمر، شدید مخالف تھے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا پریشان مت ہو، آنے دو، عدم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، عدم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے۔ اگر نیت نہیں اچھی، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا۔ سرور کائنات نے فرمایا دروازہ کھول دو، آنے دو عمر۔ اب وہ عمر نہیں تھا، گردن جھکی ہوئی تھی۔ جب اندر داخل ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کا دامن پکڑ کے جھٹکا اور ساتھ ان کی تلوار پر ہاتھ رکھ لیا۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ ان کے جذبات کی تعبیر میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، آیا تو قتل کرنے کے لیے تھے لیکن اب خود قتل ہو چکا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہیں وہی الفاظ دہرائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔
جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے پیغمبر نے نعرہ تکبیر بلند اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا، اور دیگر صحابہ اکرام نے۔ یہ آواز اس قدر گونجی کہ پورا مکہ وادی کے اندر جو ہے یہ آواز دوڑ گئی۔ بعض تاریخ سازوں نے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جیسا زلزلہ برپا ہو جاتا ہے اس نعرہ تکبیر سے۔ اب نماز کا وقت آیا، اس سے پہلے مسلمان نماز وہیں پڑھتے تھے۔ نماز کی تیاری ہونے لگی، فاروق اعظم پوچھنے لگے یا رسول اللہ نماز اب کہاں ہوگی؟ فرمایا یہیں ہوگی کہ مکہ شہر والے ہمیں خدا کے گھر میں نہیں چھوڑتے۔ تو فرمایا میرے مسلمان ہونے کا فائدہ پھر کیا ہوا؟ اب خدا کو سجدہ خدا کے گھر میں ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ کرام کو لے کر گئے اور سب نے نماز وہاں پڑھی، اور اس کے بعد پھر نمازیں بیت اللہ میں ہونے لگیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جس دن عمر مسلمان ہوا اس دن سے پھر ہم بڑھتے ہی چلے گئے، چڑھتے ہی چلے گئے، کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکا۔ اللہ اکبر۔ کس کس خوبی کا ذکر کریں۔ مان جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر اسلام لایا تو آسمان والے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں کہانیاں سنانے کی عادت نہیں مجھے، آپ اس بات کے گواہ ہیں۔ الحمدللہ العظیم کتاب و سنت کے دائرے سے باہر نہیں جاتا۔ اور آپ حضرات پڑھ بھی چکے ہوں گے، سنا بھی ہوگا، بارہا سنا ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ ان مکہ شہر کے دو چودھریوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے، اور پھر جو اللہ کو پیارا تھا اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور پھر اسلام بڑھتا ہی گیا، چڑھتا ہی چلا گیا۔ ایک کا نام عمر تھا، دوسرے کا نام عامر تھا۔ عمر اور عامر میں یہ فرق ہے، کہیں تحریر آپ پڑھیں تو عامر وہ ہوگا جس میں را کے بعد واو لکھی ہوگی، اور عمر میں را کے بعد واو نہیں لکھی جاتی۔ یہ فرق ہے، یہ عربی زبان کا قانون ہے، اس کو عمرو نہ پڑھنا۔ کم و بیش 40 سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو مجھے ایک صاحب ملے جو کسی مسجد کے امام تھے، بزام خیش و فارغ التحصیل تھے۔ باتیں وہ سنا رہے ہیں کہ میں نے فلاں بات کہی فلاں بات کہی، تو اس میں حضرت عامر بن ہشام کا نام لیتے وقت، عامر بن العاص کا نام لیتے وقت اس نے عمرو کہا۔ میں سوچنے لگا یہ عمرو تو اب تک ہم نے پڑھا نہیں۔ میں نے کہا یہ عمرو کون ہے؟ کہتے ہیں عمرو بن عاص نہیں۔ میں نے کہا خدا کے بندے، میرے سامنے تو کہہ دیا، کسی اور کے سامنے نہ کہنا، لوگ کہیں گے یہ ان پڑھ امام ہے، لوگ نکال دیں گے تمہیں۔ تو میں نے مشکات پڑھتے وقت اس وقت استاد نے بتایا تھا کہ عامر اور عمر میں یہ فرق ہے، عمر کی را کے بعد واو نہیں ہوتی، اور عامر کی نشانی یہ ہے کہ را کے بعد واو ہوگی۔ تو مکہ کا چودھری ایک عمر تھا اور ایک عامر تھا۔ یہ عمر بن خطاب، وہ عامر بن ہشام۔ ابو جہل جو اس کا نام نہیں تھا، لفظ ابو جہل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ لقب دیا تھا۔ اس کی جاہلانہ حرکتیں، اس کی ہٹ درمی، اس کی ضد
اس کی بنا پر اللہ کے پیغمبر کی زبان سے اس کے لیے ابو جہل کا لفظ نکلا. اب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام عامر بن ہشام. بڑا ضدی تھا. آپ سن چکے ہیں کہ موت کے وقت بھی اس نے ضد کی. موت کے وقت فرعون نرم ہو گیا، ایمان لایا، اگرچہ اللہ نے اس ایمان کو قبول نہیں فرمایا. کیونکہ یہ قانون ہے، سن لیں، زندگی کے ہر موڑ پر انسان توبہ کر سکتا ہے. اگر ایمان میں گڑبڑ ہے تو سچا ایمان لا سکتا ہے، لیکن جب ہچکی شروع ہو جائے موت کی، پھر اس وقت کوئی ایمان معتبر نہیں ہوتا. فرعون کو موت کی ہچکی شروع ہوئی، کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، اللہ نے فرمایا الآن اب مسلمان ہونا چاہتا ہے، وقد عصیت، اس سے پہلے تو بگڑا رہا، اکڑا رہا. البتہ سن لے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے ڈھانچے کو، تیری لاش کو، تیرے وجود کو ہم آنے والی نسلوں کی عبرت کا سامان بنا کر باقی رکھیں گے. وہ اب بھی مصر کے اندر ہے، یہ عبرت کا سامان ہے. وہ جو اس زمین پر اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، میں بڑا رب ہوں، اللہ پاک نے پھر اس کو کس انجام سے دوچار کیا اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. خدا جب انتقام لینے پہ آتا ہے وہ عزیز ذو انتقام ہے، تو پھر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. آپ کے اپنے ملک کے اندر کچھ ایسے مغرور اور متکبر جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اس ملک کا صدر تھا، غاصبانہ قبضہ کیا اس نے اقتدار پر، اسلحے کے زور پر، وردی کے زور پر، اور اتنا متکبر تھا کہ میرے جیسا ایک اتنا سا طالب علم اس مسجد کے اندر، آپ جانتے ہیں اور آپ گواہ ہیں کہ میں کسی سیاست میں نہیں ہوں، مجھے ان سے اتفاق نہیں، لیکن سچ ضرور کہتا ہوں. تو یہاں سے میری آواز ریکارڈ کرا کے گورنر ہاؤس میں پہنچائی جاتی، وہاں سے پھر اسلام آباد میں. مجھے آئی جی صاحب نے بلایا، اس زمانے اچھے آدمی تھے، خدا ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے اپنے ایس ایس پی سے کہا کہ قاضی صاحب کو لے جائیں. میں نے سمجھا شاید مجھے گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ ایک کمرے میں لے گئے مجھے، تو سب کو نکال کر تو کمرے کے اندر اس نے چٹکنی لگا دی. میں سوچنے کا یہ کیا کر رہے ہیں. مجھے وہ ایس ایس پی کہنے لگے، اس طرح ہاتھ جوڑا، خدا کے لیے اپنے اوپر بھی رحم کریں، ہمارے حال پر بھی رحم کریں. میں نے کہا محترم، میری کسی تقریر سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کبھی بنا نہیں، نہ کسی کو غصاتا ہوں کسی کے خلاف. خدا کا قرآن سناتا ہوں، نبی کا فرمان سناتا ہوں. ہاں، وقتی حالات کے پیش نظر کسی چیز پر تبصرہ کرنا ہو ضرور کر دیتا ہوں، سچ کو سچ کہتا ہوں، جھوٹ کو جھوٹ. بس کہنے لگے یہ بات نہیں. آپ جب قرآن بھی پڑھتے ہیں نا تو پرویز مشرف کو ایسا لگتا ہے جب آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں. ہم اس لیے آپ کو ہاتھ جوڑ دیں کہ ہماری تو نوکری جائے گی، آپ کی جان جائے گی. میں نے کہا خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ہمدردی کا شکریہ، اور دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عزت کو قائم و باقی رکھے. جہاں تک میرا مسئلہ ہے، میرے ساتھ تو کوئی سیکورٹی بھی نہیں. جتنے دن میرے رب نے اس دنیا میں مجھے باقی رکھنا ہے اتنے دن رہوں گا. جس دن میرے رب نے قبر کا فیصلہ کر دے، قبر کی رات گھر میں نہیں آتی، اور جانا ہے ہم سب نے. آج وہی پیکر طاغوت ملک سے باہر
کس خوفناک کیفیت میں ہے آپ حضرات نے تصویر دیکھی ہوگی کہ اس کی خدمت اور ڈیوٹی پر معمور لوگ، اخبار والے کبھی کبھی سچ لکھ دیتے ہیں، کبھی کبھی سچ لکھ دیتے ہیں کہ وہ اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو سے وہ بھی بھاگ گئے۔ یہ ہے خدا کی پکڑ۔ اس نے 4000 سے زیادہ مسلمان بچیاں، بے قصور بچیاں، دین پڑھنے والی، اسلام پڑھنے والی، 1800 غالباً بچیاں تھیں اور باقی طالب علم تھے، 4000 کے لگ بھگ جامع حفصہ کے انہوں نے قتل کر دیا اور فاسفورس بموں کے ذریعے سے ان کی لاشیں بھی جلا دیں، اور قرآن و حدیث کی پر مبنی جتنی بھی لائبریری تھی اٹھا کر گندے نالے میں پھینک دی۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، میرا رب پھر انتقام بھی لیتا ہے۔ ہمارے اخبارات والے سچ لکھتے ہوتے، جن لوگوں کی گولیوں سے وہ بچیاں چلنی ہوئی تھیں ان کو خدا نے ایسے خوفناک بیماریوں میں مبتلا کر کر کے مارا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ یہ ہر ایک کو خداوند قدس نے اپنے پکڑ میں لیا ہے، اور جو آرڈر دینے والا تھا اس کو جلدی خدا موت نہیں دیتا تاکہ یہ عبرت کا سامان بن جائے۔ ابو جہل کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی مکہ کا چودھری تھا اور حضرت عمر بھی مکہ کے چودھری تھے۔ اللہ اکبر، ان کی شہرت کیسی ہے، ابو جہل کی شہرت کیسی ہے۔ حضرت عمر، ان کا نام آسمان شہرت پر چمکتا ہے۔ روئے زمین پر بسنے والا ہر مومن جس کے اندر ایمان کی رمق موجود ہے، اس کے دل میں حضرت فاروق اعظم کی محبت ہے۔ وہ اپنے کسی خاندان کے کسی بزرگ کے ساتھ اتنی محبت نہیں رکھتا۔ میری کیفیت یہی ہے میرے دوستو، خدا کرے کہ آپ کی بھی کیفیت یہ ہو۔ میں اپنے ماں باپ، اپنے خاندان کے کسی بڑے کے ساتھ اتنا پیار نہیں رکھتا جتنا رسول اللہ کے ان غلاموں کے ساتھ پیار رکھتا ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین کے ساتھ میں پیار رکھتا ہوں۔ میری ماں، میری دادی، میری نانی، سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات کی جوتیوں کے تلووں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی اس پر بھی قربان ہو جائے۔ 1500 سال گزر چکے ہیں، آج بھی ان کا نام آسمان شہرت چمرت ہیں۔ روح زمین پر بسنے والا ہر مسلمان کا ادب کرتا ہے، ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔ اور ابو جہل کا تذکرہ اگر آتا بھی ہے تو نفرت کے ساتھ آتا ہے۔ سچ بتائیں، ابو جہل کے ساتھ محبت آتی ہے آپ کو؟ کبھی تذکرہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو دل کے اندر کوئی ایسی امنگ پیدا ہوتی ہے کتنا اچھا انسان تھا؟ نفرت ہوتی ہے، اس کی نحوست کی سبب سے لعنت کا جملہ اس کے لیے نکلتا ہے۔ جو خدا کا باغی ہوتا ہے، خدا کی توحید کا باغی ہوتا ہے، جو نبی کا دشمن بنتا ہے، خدا اس کو ایسے انجام سے دوچار کرتا ہے۔ بات فاروق اعظم کی ہو رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ دنیا یہود و مجوس نے، آپ جانتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں دنیا کی 2 بڑی حکومتیں تھیں۔ بڑے بڑے حکمران تھے، آدھی آدھی دنیا کے مالک تھے۔ جیسا کہ ماضی قریب کے اندر آدھی آدھی دنیا کا مالک ایک امریکہ طاغوت تھا اور ایک دوسرا روس تھا۔ روس کو تو خدا نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہماری زندگی میں آپ نے دیکھا سب کچھ ہو گیا۔ اب امریکہ کی باری ہے، کب میرا رب فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ کو جلدی نہیں ہوتی کہ یہ میرا دشمن بھاگ جائے گا۔ اے ہائے سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کے گناہ معاف کرتا ہے، ان کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ شدید العقاب، لیکن جو مجرم ہیں ان کے لیے سزا بھی اللہ کی بڑی سخت ہوتی ہے۔ ذی الطول، بڑی طاقت والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ الیہ المصیر، کہاں جائے گا؟ لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اس لیے وہ جلدی نہیں کرتا۔
ہم یا دنیا کا کوئی منصف یا حکمران جلدی کرتا ہے پکڑو اس کو کہیں بھاگ نہ جائے، روپوش نہ ہو جائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جدھر جائے گا اسی کی زمین میں ہوگا، کہاں جائے گا، خدا سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے، وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، رؤوف بھی ہے، لیکن انتقام لینے والا بھی ہے۔ اس نے اعلان کرا دیا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں، لیکن دوسری بات وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میری سزا بھی بڑی دردناک سزا ہوتی ہے۔ پوچھو قوم عاد سے اگر پوچھ سکتے ہو، سمودیوں سے پوچھو کس انجام سے دوچار ہوئے، لوط والوں سے پوچھو تمہارا انجام کیسے ہوا، سمودیوں سے پوچھو، قوم صالح مدین والوں سے پوچھے کس انجام سے دوچار ہوئے۔ اس دنیا میں بڑے عروج دینے کے بعد خدا کی پکڑ جب آتی ہے، ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی درد والی ہوتی ہے اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل تو سر کو اٹھا اٹھا کر، بہار زندگی ہے چند روزہ، نہ چل تو سر کو اٹھا اٹھا کر، خدا نے ایسے کتنے ہی نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ آپ کے اس ملک کے اندر آپ کی یاد میں چند افراد، چند بزرگ ایسے ہوں گے جو میری عمر کے ہوں گے، باقی اکثر مجھ سے چھوٹے ہی ہیں، کم عمر والے ہیں، اور رتبہ تو بڑا ہے لیکن عمر مجھ سے کم ہوگی۔ مجھے کچھ یاد ہے اور آپ حضرات کو کچھ یاد ہوگا یا کسی نے سنایا ہوگا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے مغرور و متکبر اس ملک کے اندر آئے، پھر اللہ پاک نے کیسے ان کی ڈوریاں کھینچیں۔ ماضی قریب کے اندر پرویز مشرف تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سمجھنے کے لیے وہ کافی ہے، ابھی وہ زندہ ہے دبئی کے کسی اسپتال کے اندر، پل پل وہ مرتا ہے، پل پر جیتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کریں یا اللہ تو کوئی بھی ایسا کام جو تیری ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اے اللہ ایسا کام کرنے سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی تھے جو خلیفہ دوم کہلاتے ہیں۔ دشمن کل بھی ان کا نام بدتمیزی سے لیتا تھا، آج بھی بدتمیزی سے لیتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اب اقتدار ایسے لوگوں کے پاس ہے جو فاروق اعظم اور دیگر صحابہ اکرام امہات المومنین کے ناموس کے لیے کیا کام کریں گے۔ وہ تو نبی کے گستاخوں کو بھی بڑی عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک عورت نے نبی کی شان میں گستاخی کی، ہائی کورٹ تک اس کی سزا برقرار رکھی گئی، اور پھر سپریم کورٹ کا وہ بدنصیب جج کتنا عرصہ جی لے گا، کتنا عرصہ وہ عیش کر لے گا۔ اس بدبخت کو کم از کم پرویز مشرف کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی۔
اور اقتدار کی کرسیوں میں بیٹھے ان دونوں نے سر جوڑ کر اس گستاخی رسول عورت کو ملک سے باہر بھیج دی. اور آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا باقاعدہ وہ وائٹ ہاؤس کے اندر گئی ہے, بڑا اعزاز و اکرام کیا گیا اس کو, کیونکہ اسلام کے باغی اور اسلام کا دشمن, نبی کے دشمن ان کے ہیرو ہوتے ہیں. جس سے پہلے بھی آپ حضرات کے علم میں ہے وہ شیطان رشدی جس نے کتاب لکھی تھی, وہ کتاب بھی میرے پاس ہے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی ایک عورت تھی تسلیمہ نام کی, اور یکے بعد دیگر ایسے گستاخ اسلام کے باغی اور دشمن یہ حرکتیں کرتے رہے اور انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا. لیکن یہ ایسے بدبخت ہوتے ہیں, ان پر خدا نے مہر لگا رکھی ہوتی ہے کہ جب خدا کی پکڑ آتی ہے تو امریکہ بچا نہیں سکتا. خوفناک بیماری میں خدا مبتلا کر دیتا ہے, پھر اس کی صحت کو برقرار نہیں رکھ سکتے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کون بد نصیب اپنی بدبختی پر مہر لگاتا ہے نبی کی توہین کر کے, قرآن کی توہین کر کے, اسلام کی توہین کر کے. وہ فوری طور پر اس کو سینے سے لگاتے ہیں, لے لیتے ہیں. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ہمارا نبی کا دشمن تمہارا دوست کیسے بن گیا. اس لیے کہ پوچھنے کی استعداد اور صلاحیت جس شخص کے پاس ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. اس کے دل میں بھی نبی کی عزت و ناموس کا کوئی احساس نہیں ہوتا. اس کی ماں کو گالی دے, اس کو گالی دے تو فوری طور پر قانون حرکت میں آ جاتا ہے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا بدبخت یا نبی کی ازواج مطہرات کی توہین کرنے والا بدبخت ان کے کان پر جو بھی نہیں رینگتی. یہ کیسے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے نبی کے گستاخ کو اپنے اتنی عزت کیوں دی. وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ بدبخت ٹولہ کوئی نہ کوئی گستاخی کرے اور ہم لیں, اور دنیا والوں کو بتا دیں کہ مسلمان کی عزت اور مسلمان کی غیرت کا یہ حال ہے. ابھی حال میں ایک نوجوان نے, مرنا ہے بھائی سب نے, ہم نے بھی چلے جانا ہے, ججوں نے بھی چلے جانا ہے, پولیس والوں نے بھی, انہوں قرآن میں نہیں رہنا. اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک باغی, اس نے جان ہتھیلی پر رکھ کر عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا, مار دیا اس کو. اب جتنا اسلام بیزار طبقہ ہے بھونک رہا ہے, لیکن وہ نوجوان مطمئن ہے, وہ پشیمان نہیں ہے. کتنے ہی نوجوان دنیا میں آئے, چلے گئے, چلے جائیں گے, لیکن غازی علم الدین شہید کا نام آسمانی شہرت پر چمکتا ہے. وہ ایک لوہار کا بیٹا تھا, ایک عام سا نوجوان تھا. اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بکواس کرے. اس نے رسول اللہ کے گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچا دیا, پھانسی پر چڑھ گیا, لیکن امر ہو گیا. مرنا سب نے ہے. جو پھانسی کا آرڈر دینے والے تھے وہ بھی پیوند زمیں ہو گئے, ان کا نام بھی نہیں ہے, لیکن غازی علم الدین شہید کو دنیا جانتی ہے. ایک بات کہتا ہوں میرے دوستو, قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, لیکن اللہ اور اس کے رسول اور رسول کی پاکیزہ جماعت اور رسول اللہ کا خاندان اور گھرانہ, ان کی عزت کا معاملہ جب آئے تو پھر وہاں مداہنت اختیار نہیں کی. اس مجرم کو کم از کم قانون کے حوالے کرنا ہے, قانون کے حوالے ہیں. یہ نہیں کہ چپ ہو کر چلے جائیں, بھونکتا تو بھونکتا رہے. بھئی آپ اس وقت دائیں بائیں ہو جائیں گے تو وہ اور بھونکے گا, کوئی روک ٹوک ہے نہیں. مسلمان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بھی
صحابہ کا کوئی گستاخ ہے، امہات المومنین کا گستاخ ہے، نبی کا گستاخ ہے، اس کو فوراً قانون کے حوالے کیا جائے۔ اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے آپ نے قتل کیوں نہیں کیا، اللہ ان سے پوچھیں گے جن کے ہاتھ میں اختیار و اقتدار ہے۔ لیکن آپ جس حد تک کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، خاموشی اختیار نہیں کرنی، اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کریں، اس کے خلاف FIR درج کریں، شہادتیں پیش کریں۔ آدھی آدھی دنیا کے حکمران تھے، ایک قیصر تھا، دوسرا کسرا۔ کسرا کا مرکز ایران تھا اور قیصر روم میں۔ وہ کسرا کے ملک کا ایک بدبخت جس کا نام آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، فیروز نام تھا، ابو لولو کے نام سے مشہور ہے۔ وہ پوری پلاننگ کے ساتھ، دنیا یہود اور مجوس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اسلام کے اس عظیم ستون کو گرانے کی کوشش کی، اور آج کی تاریخ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے۔ 27 ذی الحج کو ان پر حملہ ہوا، 2-3 دن وہ زخمی حالت کے اندر رہے، اور آج کی اس تاریخ کے اندر وہ خالق کائنات کے پاس پہنچ گئے۔ آج کا دن سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ اور یہ تذکرہ کرنا بھی اصل میں وہ فارسی کا ایک شعر ہے، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہ قصہ پارینہ را۔ سینے کے داغوں کو اگر تازہ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی ان کے تذکرے دل و دماغ میں تازہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کا تذکرہ کرتے رہیں۔ ان کی شخصیتیں جو ہیں مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر تازہ رہنی چاہیے۔ اگر علماء ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو عوام الناس آہستہ آہستہ سب کچھ فراموش کر جائیں گے۔ یہ ہے اصل میں مجبوری۔ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر فاروق اعظم زندہ و جاوید رہنے چاہیے۔ یہ ہمارے محسن ہیں، پوری انسانیت میں بسنے والے مسلمانوں کے محسن ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر ہوں یا سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذی النورین ہوں یا سیدنا علی، سیدنا معاویہ ہوں یا دیگر صحابہ، یہ سب ہمارے محسن ہیں۔ آپ ہمارے خطبے میں، جو عربی کا خطبہ میں جمعے کے دن پڑھتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد پڑھنا ہے، اس کے اندر غور کیا کریں، اس میں ان سب بزرگوں کے نام آتے ہیں۔ الحمدللہ العظیم، میرا یہ خطبہ جو اللہ نے اس کو پذیرائی بخشی ہے، ملک سے باہر بھی دوسرے ممالک کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں۔ تو جامع خطبہ ہے کہ ایسا جامع خطبہ میں نے کسی اور کتاب میں نہیں دیکھا۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ آپ حضرات تک یہ باتیں پہنچاتا ہوں کہ یہ جتنے مظلوم صحابہ ہیں، جن کو کل بھی یہود و مجوس بھونکتے تھے اور آج بھی بھونک رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر ان کے تذکرے زندہ رہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عزت باقی رہے، تاکہ وہ اپنے بچوں تک اس بات کو، اس سوچ کو منتقل کر سکیں۔ اور کوئی مقصد بھی نہیں کہ اگر آپ حضرات کو یہ تذکرہ نہیں پہنچیں گے تو آپ نے پھر اپنے بچوں تک کچھ نہیں پہنچانا، کیونکہ جن سکولوں اور کالجوں میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں پڑھائی جاتی۔ انہوں نے دین کب سیکھا؟ جا کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ اکبر الہ آبادی اس زمانے میں یہ بات کہہ گیا ہے اس کالج کی تعلیم کے لیے، کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے۔
BA ہوئے MA بنے, نوکری ملی اور مر گئے, نوکر ہوئے پھر مر گئے. انہوں نے دین کب سیکھا؟ جا کر شیخ کے گھر میں, پہلے کالج کا چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں. آج ہماری اکثریت کے اندر, آپ میرے دوستوں, ہو سکتا ہے آپ کا دفتری زندگی سے تعلق ہو, اب ذرا ٹٹولا کریں. آپ کے کولیگ, آپ کے دائیں بائیں بیٹھنے والے نوجوان جو BA کر کے گریجویٹ بن کر نوکری کے منصب پر پہنچ چکے ہیں, ان سے پوچھیں اسلام کے بارے میں کچھ پوچھیں, پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ پوچھیں, ان کے ازواج مطہرات گھرانے کے بارے میں کچھ پوچھیں, ان صحابہ کرام کے بارے میں کچھ پوچھیں. یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. مولوی بننا ہر ایک کی ذمہ داری نہیں, لیکن دین کی بنیادی باتیں, عقیدے کی باتیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, ازواج مطہرات, آپ کا گھرانہ اور آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں معلومات رکھنا, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آج اگر ایک ہندو مسلمان ہونا چاہتا ہے آپ کے ہاتھ پر, وہ کہ مجھے اسلام کی باتیں سکھائیں, کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے محاسن, اس کی خوبیاں ان کے ذہن میں رکھیں. اور اگر پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کیا ماننا ہوگا, کیا کیا اپنانا ہوگا, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یہ بات, ساری بات سمجھائیں. تو خود سیکھا ہوگا تو دوسرے کو سکھائیں گے. یہ نہیں کہ کوئی آپ غیر مسلم آپ کے پاس آ کر اسلام لانا چاہتے ہو تو آپ پکڑ کہیں جی محلے کے مولوی کو تلاش کریں. کسی کو کلمہ پڑھائیں. کیوں؟ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا, آپ پڑھائیں. کلمے کا معنی اس کو بتائیں, اسلام کی خوبیاں پہلے سیکھیں, ذہن میں ہونی چاہیے, اس کو بتائیں کہ پہلے تو کافر تھا, غیر مسلم تھا, اس وقت یہ کرتا تھا, اب اسلام میں آنے کے بعد تو یہ کام کرنے ہوں گے, وہ چھوڑنے ہوں گے, اور ان کاموں کرنے کی خوبی کیا ہے یہ بھی آپ کو بتانی ہوگی. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق دے. یہ ذمہ داری میرے دوستو, اس کو توہین نہ سمجھیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کلمے کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری ہے, جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں جس کو معنی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ کلمے کے متعلقات جو ہیں آپ کے علم میں ہونے چاہیے اور دوسروں تک پہنچائیں. صحابہ کرام ہر صحابی مسجد کے امام نہیں تھے, نہ خطیب تھے, لیکن ہر صحابی جہاں پہنچا خدا کا پیغام پہنچایا. انہوں نے جو کلمہ پڑھا تھا, کلمے کی ذمہ داریاں انہوں نے سمجھ لی تھیں, اب مجھے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. ذمہ داری کل بھی کلمے کے حوالے سے تھی اور انہوں نے پوری کی, آج بھی ہے اور پوری کرنی ہوگی بالفرض. کوئی کمی محسوس کرتے ہیں, علماء مر نہیں گئے, ابھی سکھانے کے موجود ہیں, ان سے پوچھیں, انشاءاللہ روزی بتانے والے بتائیں گے. تو آپ اسلام کے یہ جو بنیادی مسائل ہیں, یہ ایک ہتھیار ہے آپ کا, جو دوسرے مسلمان کو, دوسرے آدمی کو اسلام میں لانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. محتاج نہ رہیں, محتاج نہ رہیں. اپنے دنیا کا کاروبار کریں, نوکری کرتے ہیں, ملازمت کریں, جو کچھ کرتے ہیں, لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ کے اندر اتنی صلاحیتیں موجود ہونی چاہیے. میری باتیں تلخ بھی ہوتے ہیں میرے دوستوں, ہو سکتا ہے بعض ساتھی ناگوار گزریں کہ یہ مولوی بڑا کڑوا سا ہے, ہمیں تو مولوی کی زبان سے بڑی میٹھی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے. میں کڑوا نہیں ہوں, میں ہمدرد ہوں, خدا گواہ ہے, میں ہمدرد ہوں ہر مسلمان کا. میرے رب نے مجھ سے بھی پوچھنا ہے کہ لوگوں کو برانگیختہ کیا تھا, ابھارا تھا اس بات پر کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. میرے رب نے مجھ سے ضرور پوچھنا ہے. آپ تو نہیں پوچھتے, لیکن اللہ نے ضرور پوچھنا ہے. اس لیے آپ حضرات سے میری درخواست ہے, میں ہمیشہ درخواست کرتا رہتا ہوں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. میں دعا گو ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تلاوت کریں اور کوشش یہ کریں کہ ترجمہ والا قرآن کریم بھی ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھیں. جس آدمی کو اللہ کی کتاب کی معرفت حاصل ہو گئی,
خدا کی قسم ساری دنیا کے گمراہ مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے سازشی لوگ سازشیں کرتے رہیں اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت سے آپ کو اللہ پاک سکون بھی نصیب کریں گے. آپ کے زندگی میں برکت ہوگی, آپ کے کاروبار میں, آپ کے گھرانے میں برکت ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء سے رابطہ رکھیں, جس پر آپ کو اعتماد ہے اس سے پوچھتے رہیں. یہ جو باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت عرض کی ہیں ان کے بارے میں پوری معلومات رکھیں, اور پورا یعنی یہ ایک ہتھیار ہے آپ کے پاس, بوقت ضرورت اس کو استعمال کرنا ہے. ایک آدمی کلمہ پڑھنے آتا ہے, آپ اس کو صرف کلمے کے بول نہیں بلوائیں گے, کلمے کا معنی بتائیں گے کہ یہ بول جو تمہیں بلوائے گئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا کیا مطلب ہے, پہلے تو کیا تھا اور اب کیا بن گیا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد, کلمہ مان لینے کے بعد تم نے کیا کیا کرنا ہے, اس کو 5 وقتہ نماز بھی آپ نے سکھانی ہے. سال کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے, روزہ بھی رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ مال دے دے تو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ پہنچنے کی توفیق دے تو آپ نے حج بھی کرنا ہے. لیکن 24 گھنٹوں کی زندگی میں اندر نماز پڑھنی ہے اس نے. تو نماز آپ سکھائیں گے تب جب خود سیکھی ہوئی ہوگی. میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ نماز مصطفیٰ ایک کتابچہ اللہ نے مجھ سے لکھوایا, 400-500 کتاب میں اس مسجد کے اندر میں بانٹ چکا ہوں. اور آپ حضرات جنہوں نے لے لی ہے خدا کے لیے اس کا مطالعہ بار بار کریں. میں نے بڑے آسان طریقے سے لکھا ہے اور دلائل کے ساتھ لکھا ہے. اور اگر نہیں تو مجھ سے رابطہ کریں, انشاءاللہ العزیز اس کو فری کتاب دیں گے. لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے, میں خدا کے سامنے بری ذمہ ہو گیا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.